حضرت آدم کہاں تھے؟ نہیں بولو نا، کہاں تھے؟ جنت میں. وہاں حضرت آدم جنت میں تھے. وہاں نماز تھی. ارے بولو نا، نماز تھی، روزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم کوئی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا میں اکیلا اکیلا ہوں. اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا. پورا مجمع بولے گا عورت کا نام حضرت حوا علیہ السلام. پھر اللہ نے خود نکاح پڑھائے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پڑھانے والے کون؟ اچھا، نکاح پڑھانے کے بعد حضرت آدم قریب ہونے لگے. کس کے قریب ہونے لگے؟ حضرت حوا کے. کیونکہ نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ وائف کے قریب ہوں گے. اب حضرت آدم ہسبینڈ اور حضرت حوا وائف ہو گئی. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے فرمایا آدم تم زوج، تم ہسبینڈ بن گئے، حوا وائف بن گئی. اب جب حضرت آدم حوا کے قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں. تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ نکاح تو آپ نے پڑھا ہے، پھر میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے فرمایا مہر دے دو، مہر دے دو. اب حضرت آدم علیہ السلام بڑے ٹینشن میں. کہاں تھے؟ جنت میں. حضرت حوا کہاں تھی؟ جنت میں. مہر میں کیا دے؟ کیونکہ حضرت آدم اگر کہے کہ یہ پوری بلڈنگ تیری، تو حضرت حوا کہے کہ وہ بلڈنگ تیری. بھائی جنت تو دونوں کے پاس ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا دوں، مہر دوں؟ اللہ نے فرمایا آدم جنت میں ہو، میرے آخری نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، مصطفیٰ ہوگا، مجتبی ہوگا، مرتضی ہوگا. اس نبی پر 20 مرتبہ یہاں درود پڑھ لو، مہر ادا ہو جائے گا اور حوا کے پاس جانا حلال ہو جائے گا. حضرت آدم نے جنت میں ہمارے نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھا. تو نکاح پہلی عبادت. بولو نکاح. آخری عبادت کیا ہے بھائی؟ پہلی عبادت کیا ہے؟ نکاح. بھائی میرا منہ مت دیکھو، میں اکیلا شادی کر کے نہیں بیٹھا ہوں. آخری عبادت کیا ہے؟ وہ بھی نکاح. ہم مریں گے. بولو ہاں، بولو ہم مریں گے. ارے بولو نہ مریں گے. اب تو ایسا گھبراتے ہو، یہاں موت نہیں آتی ان میں. تو میں بھی یہیں رہ جاؤں، اور رویل پارک کے بنگلے میرے کو بھی اچھے لگے، رہ جاؤں. حسن بھائی کچھ کرتا میرا؟ تو کچھ مت کر، تو خالی ٹوکیو کا پیسہ دے دے. بڑا کنجوس ہے بھائی، کیسا کنجوس پیدا ہوا بھائی یہ حسن چاچا اسکول والا. حالانکہ میرے 25 سال کے دونوں دوست تھے، 25 سال پرانے دوست تھے. مگر کیا بولو، چلو آگے نہیں بولتا، کچھ بھی نہیں بولتا. اچھا میرے کو یہ بتاؤ سب سے پہلی عبادت کون سی؟ نکاح. آخری عبادت بھی نکاح. ہم مریں گے، بولو انشاءاللہ. پھر جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. اور جنت میں ہم اپنے پلنگ پہ سوئے ہوں گے. بھائی جنت کا پلنگ تو جنت کا پلنگ ہوگا، ہم آرام سے لیٹے ہوں گے. اللہ کی آواز آئے گی تیرا نکاح پڑھانا ہے، تیری شادی کرنا ہے. تو بھائی جو پلنگ پہ سویا ہوگا اس کو پتا چلے کہ نکاح ہونے والا، تو کیا کرے گا؟ اٹھ کے بیٹھے گا نا. تو جیسا بیٹھنے جائے گا اللہ کہیں گے کائے کو کانا دنیا میں نکاح ہوا تو مسجد میں بھاگ کے گیا تھا. اللہ کہیں گے یہ جنت کا نکاح ہے. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا چلا جاؤں گا. لیٹا رہے گا، حوریں آتی رہے گی، حوریں آتی رہے گی، میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ فرماتے سارے جنتی اپنے پلنگ پر اپنے مسیریوں پر لیٹے ہوں گے، وہ لیٹے ہوں گے، حوریں آتی رہے گی اور اللہ نکاح پڑھواتے رہیں گے. بولو نکاح پڑھانے والا اس وقت بھی کون ہوگا؟ تو اول عبادت بھی نکاح، آخری عبادت بھی. اور کل وہی نکاح ہونے والے. دعا کرو نا اللہ قبول فرما لے ہوئے. لیکن نکاح پہ ایک بات بتاؤں گا اور بات ختم کروں گا، لیکن تھوڑا 10 منٹ جائے گی. چلے گا نا آپ کو حسن بھائی؟ چلے گا 10-15 منٹ. سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ تاکہ ہم کو یہ جو واقعہ میں سناؤں گا نا، اس میں نکاح بھی آ گیا. بولو کیا آ گیا؟ نکاح بھی آ گیا. اللہ سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنے کا وہ بھی آ گیا. اور کیا کام ہم کو کرنا ہے تاکہ یہاں سے اٹھے تو وہ کام لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. آخری واقعہ سن لو، بات ختم کرتے اس پر. نکاح کی بات اچھی لگی آپ کو؟ خوش ہو نا نکاح میں؟ نہیں ہو تو ہو جاؤ، ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی. آئی لو یو بولنے کا نا. اس میں کیا بیوی کو خوش کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے؟
کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اگر نہیں خوش ہوئے نا، دیکھو کبھی بھی ایک بات یاد رکھنا، کوئی کام ہم سے نہیں ہوئے. کوئی ہوتا ہے کہتا مولانا بول دیا آئی لو یو بولنے کا، تھپڑ مارتی ہے کا آئی لو یو بولنے کا. میں کہتا ہوں بھائی کوئی بھی کام امپاسبل نہیں ہے، ہر کام ہو سکتا ہے. کون کون کرنے کو تیار ہے؟ پیسہ چاہیے پیسہ، ہاں اس کے لیے بھی راستہ ہے. اپنے جان کی حفاظت چاہیے، راستہ ہے. بیوی کنٹرول میں آ جائے، راستہ ہے. اور ہمارے پاس گھر میں چین سکون ملے، راستہ ہے. پوچھو نا، اس کو پوچھو جو کریٹر ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون؟ بھائی کمپنی سے گاڑی لو، شو روم سے آپ نے گاڑی نکالی، باہر آئے اور آپ نے گاڑی کو سٹارٹ کیا، 5 منٹ کے بعد گاڑی رک گئی، کس کے پاس جاؤ گے؟ میکینک کے پاس جاؤ گے؟ نہیں. پیٹرول پمپ والے کے پاس جاؤ گے؟ کس کے پاس جاؤ گے؟ کہ گاڑی تو نے بنائی، کریٹر تو ہے، گاڑی تو نے بنائی، ابھی 5 منٹ ہوا، تو ہمارا کریٹر کون ہے؟ تو اللہ کو بولو نا کہ اللہ یہ مصیبت میں پھنسا ہوں، یہ حالت میں پھنسا ہوں. اور اللہ قرآن پاک میں فرماتے میرا بندہ میری بندی جب پریشانی میں ہو، اللہ فرماتے پیار سے میرے کو پکار لینا، میرے دربار میں دیر تو لگے گی مگر اندھیر کبھی نہیں ملے گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال، اے دکھی، ارے جان میں پریشان، مال میں پریشان، آبرو میں پریشان. اللہ فرماتے ادھر ادھر مت جا، ایک بار مجھے پکار لے، اللہ فرماتے تیری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا. بولو سبحان اللہ. تو بولو کون کون تیار ہے؟ میں واقعہ سنانے آ رہا ہوں، ایک جوان کا واقعہ سناؤں گا. میں نے کہا نا یہ واقعے میں ہم کو سب نتیجہ مل جائے گا، یہاں کا بیان مکمل ہو جائے گا اور اللہ کل کے نکاح کو بھی مبارک کریں گے انشاءاللہ. واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سناٹا ہے. بولو رات کا، آواز نہیں آ رہی آپ کی، دیکھو میں جلدی ختم کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو رات کا سناٹا. جیسے مثال کے طور پر رات کے 1 بجے ہو، 2 بجے ہو، ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا، کچھ کام ہوگا، دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑے، اتنا کپڑا پہنا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، مطلب غریب ہے. وہ جوان کیسے ہے؟ لیکن جوان ہے، غریب ہے، پہننے کے پورے کپڑے. اچھا ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ربیعہ. دیکھو رابعہ عورت کا نام ہوتا ہے، یہ صحابی ہے، مرد ہے، نام کیا ہے؟ ربیعہ. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دروازہ کھولا رات کے سناٹے میں. اب کسی کے بھی گھر کے سامنے کوئی جوان کھڑا ہو تو سوال پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہمارے نبی نے بھی پوچھا ماں بالو کا یا ربیعہ یہ آدھی رات کو میرے گھر کے سامنے کائے کو کھڑے ہو جوان؟ ہاں، اور میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑے ہو؟ تو ربیعہ نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ کو آرام کرنا ہے آرام کرے، میں تو اس لیے کھڑا ہوں کہ آدھی رات کو آپ کو کوئی کام کرنا ہو تو کوئی ہوگا نہیں، میں آپ کا غلام بن کے تیار رہوں گا. اور حضرت ربیعہ نے کیا کہا معلوم؟ سارے لوگ دین میں آپ کی خدمت کرتے ہیں بھائی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان، سارے صحابہ دین میں خدمت کرتے ہیں. ارے رات کو میرے نبی کو کوئی کام یاد آئے، دروازہ کھولے، قدم بڑھانا نہیں پڑے، ربیعہ ہے غلام بن کے، وہ آپ جو کہو گے وہ میں کام کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے پوچھا کب سے کھڑے ہو؟ کب سے نہیں، کتنی راتوں سے کھڑا ہو، تو آج آپ نے دروازہ کھولا تو میں مل گیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کو اتنا پیار آیا. اب جب بھی رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟ آواز نہیں آ رہی، کون؟ ربیعہ. بولو کون؟ اور ہمارے نبی کام کے لیے بھیجے، کبھی کہے جاؤ پانی لے کر آؤ تو ربیعہ پانی لینے کے لیے دوڑے، کبھی کہے فلاں کو بلا کے لاؤ تو ربیعہ دوڑے، کبھی کہے اس کو یہ پیغام پہنچا دو، اس کو وہ پیغام پہنچا دو. اتنا حضرت ربیعہ کام کرے کہ فرماتے تھے اے مدینہ والو تہجد پڑھو، میں وہ ہوں جو نبی کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کام کرتا ہوں. بولو سبحان اللہ. اچھا ایک رات کیا ہو گیا معلوم؟ ایک معاملہ الگ ہو گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، وہی رات کا 1-2 بجے کا سمے ہوگا. ہمارے نبی نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ تو ربیعہ نے فوراً کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے نبی بتاؤ مجھے کیا کام کرنا؟ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا آؤ اندر آؤ، گھر میں آؤ. تو حضرت ربیعہ آئے، ہمارے نبی نے کہا آؤ گھر میں آؤ. نہیں اللہ
گھر میں آنے کی بات نہیں کرنے کا۔ حضرت ربیہ نے فرمایا میرے نبی میں پورا پسینے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں جبرائیل آتے ہیں آپ کے تلوے کو چومتے ہیں، آپ کا گھر وہ گھر ہے جس میں قرآن پاک اترتا ہے، آپ کا گھر وہ گھر ہے جہاں فرشتوں کا مجمع ہوتا ہے۔ وہ میں تو بہت، میرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہے، بدن پہ پسینہ بھی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، میں گھر میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے ربیہ آؤ اندر آؤ۔ اب حکم ملا تو حضرت ربیہ اندر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو ہاتھ دھو لو۔ حضرت ربیہ نے یوں ہاتھ دھوئے، چلو کھانا ہے، کھانا کھانے بیٹھو۔ میرے پیارو ہمارے نبی سامنے بیٹھ گئے، ربیہ ادھر بیٹھ گئے، کھانا شروع ہو گیا۔ لیکن سچ بتاؤ کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو بھائی، کسی بڑے کے سامنے کھانا ہو تو لقمہ دھیرے دھیرے۔ میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ کبھی میرے سامنے بیٹھنے سے بھاگتے، یہ معلوم ہے یہ بیان میں بولے گا۔ آج میں ادھر جا رہا تھا حسن بھائی کے پاس بیٹھنے، کہا تو ادھر بیٹھ جانا، وہاں پنکھا چلتا ہے، پنکھا چلتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بھائی کو کھانا بہت ہے۔ تو اب اللہ کے رسول کے سامنے کھانا مطلب ربیہ ایک لقمہ کھاوے پھر شرماوے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ کھاؤ، آرام سے کھاؤ۔ حضرت ربیہ نے کھانا کھا لیا تو جانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے کھانا کھا لیا، اب میں جاؤں باہر کھڑا ہو جاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا باہر کھڑے مت ہونا، ابھی تہجد کی نماز پڑھوں گا، میں پڑھاؤں گا، تم اکیلے میرے ساتھ میں پڑھو گے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ تو حیران ہو گئے کہ سارے صحابہ نے فجر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی، اور ہمارے نبی کے پیچھے عید کی نماز پڑھی، جمعہ کی نماز پڑھی، جنازے کی نماز پڑھی، لیکن میں اکیلا ہوں جو میرے نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت ربیہ نے وضو کیا اور ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی۔ بولو اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے شروع کی۔ اب ہمارے نبی بھی تہجد میں روئے اور حضرت ربیہ بھی۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی تہجد میں روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ اتنا روتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی ہانڈی پر پانی گرم ہوتا ہے، ایسی آہیں نکلتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ نے تہجد کا حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں روئے جا رہے ہیں۔ بولو نا رائٹ میں کون ہے؟ ایک ہی مقتدی، ایک ہی کون؟ اچھا تہجد کی جب نماز پوری ہو گئی نا تو ہمارے نبی نے کہا ربیہ آگے آ جاؤ، آگے بیٹھ جاؤ۔ اب ہمارے نبی ایسے بیٹھے، ربیہ ایسے بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ مانگو، تہجد کا وقت ہے، کیا مانگتے ہو مانگو۔ تو ربیہ نے کہا کہ میرے کو مانگنا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خدمت کے لیے آتا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آتا ہوں، میں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آتا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کا حکم ہے ربیہ مانگو، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ نے نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو کہو مانگے، آج جو مانگیں گے اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ دینے والا کون؟ اچھا اگر ہم وہ جگہ پہ ہوتے تو آج پوری ان کی زمین اپنی ہوتی، سب زمین مانگ لیتے، ایک بھی ٹکڑا چھوڑتے نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا ربیہ مانگو، ربیہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں مانگنے تھوڑی آیا، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نام لے کر کہتے ہیں مانگو۔ معلوم ہے ربیہ نے کہا میرے کو مانگنا ہی ہے، ہاں مانگنا ہی ہے۔ ربیہ تھوڑا اور آ گیا ہے، اور آ گیا ہے۔ ہمارے نبی کا ہاتھ تھا، دیکھو یہ ہمارے نبی کا ہاتھ، اس پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے محمد چاہیے۔ بولو کیا کہا؟ مجھے محمد۔ کیا گھڑی ہوگی وہ ہمارے نبی کا جو رونا ہوگا، جو رونا ہوگا، ربیہ کا پھوٹ پھوٹ کے رونا ہوگا۔ ہاتھ پکڑ کے کہا نہ بڑے کپڑے چاہیے، نہ کوئی میرے کو زمین چاہیے، نہ جائیداد چاہیے۔ بولو ساتھ میں بولو مجھے چاہیے تو محمد چاہیے۔ بس اتنا کہا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ربیہ تمہیں محمد چاہیے؟ میں کہا اللہ کے رسول مجھے آپ چاہیے، دنیا میں بھی آپ چاہیے، آخرت میں بھی آپ چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ربیہ ایک کام کرنا ہو۔ کتنا کام؟ آواز نہیں آ رہی، کتنا کام؟ تو ربیہ نے فرمایا ایک کام 100 کہو سب کروں گا، مگر آپ چاہیے، محمد چاہیے۔ اس وقت ہمارے نبی نے جو جملہ فرمایا تھا ربیہ تم اکیلے نہیں، وہ ایک کام جو میں بتا رہا ہوں نا تم کرو گے یا کوئی بھی کرے گا، میرا کوئی بھی امتی کرے گا، اور کہیں کا بھی رہنے والا ہوگا اور کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا، ایک کام کرنا ہے، کوئی بھی کرے گا،
کہیں کا رہنے والا ہوگا, کوئی بھی زمانے میں پیدا ہوگا, ایک کام کرے گا, وہ قیامت کی ہر منزل میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. بولو سبحان اللہ. پہلے میں پیدا ہوا, آنکھوں کو کھولا, حضرت آدم فرماتے نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ کا عرش کا مطلب اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. بھئی آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا بڑے بڑوں کی آفس کتنی شاندار ہوتی ہے, تو سوچو جب دنیا والوں کی آفس اتنی شاندار ہوتی تو اللہ کا عرش کتنا شاندار ہوگا. بولو سر. تو حضرت آدم نے سب سے پہلے, پورا مجمع بولے کیا دیکھا؟ اللہ کا. آواز نہیں آ رہی, بولو اللہ کا. قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ کا عرش ہے. بولو اللہ کا عرش ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا عرش ہے. ارے کونٹائی والے ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو اللہ کا. چلو عرش دیکھا. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو نمبر 2 حضرت آدم نے آسمانوں کو دیکھا. صرف دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. بولو سبحان اللہ. کتنے آسمانوں کا حضرت آدم نے چکر لگایا؟ 7. آسمان کتنے اللہ نے بنائے؟ 7. اللہ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. تو سنو نا, حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. اب آنا نمبر 3 حضرت آدم نے جنت کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ پیدا ہوئے اللہ نے کہا جاؤ. کہاں جاؤ؟ جنت میں جاؤ. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمْ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے آدم جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو پورا مجمع بولے حضرت آدم نے نمبر 1 عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت. اچھا آپ جنت میں چلے گئے. بھائی حضرت آدم جنت میں چلے گئے تو جنت کے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا. بھائی جنت کے درخت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا, ہمارے کونٹائی میں بھی جھاڑ ہوں گے, درخت ہوں گے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یہ زمین پہ شروع ہوتا ہے اور یہاں ختم ہو جاتا. اور جنت کا درخت کیسا؟ ارے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ جنت کا درخت کیسا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے کوئی آدمی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑا دوڑاتا رہے. ہمارے نبی فرماتے 100 سال تک کوئی آدمی گھوڑا دوڑائے مگر جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا جنت کے درخت بہت اونچے لمبے میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. نمبر 3 جنت کو دیکھا. نمبر 4 جنت کے درختوں اور پتوں کو دیکھا. نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. حور. بھائی جنت میں کیا ہے؟ حور ہوگی نا. بھائی ہاں یا نہ بولو نا. جنت میں حور ہوگی نا. چاہیے ایسا ہے کرتے ہیں, اندر سے ڈر بھی لگتا بولنے کو. ارے بولو نا جنت میں حور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں گئے تو حور کو دیکھا. اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم نے کس کو دیکھا؟ حور کو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. آخری چیز سب سننا, حضرت آدم نے سب فرشتوں کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. دیکھا نہیں, بولو حضرت آدم نے فرشتوں کو دیکھا بلکہ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. بولو سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب میں نتیجے پر آ رہا ہوں. پورا مجمع بولے حضرت آدم پیدا ہوئے, آنکھوں کو کھولا, کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نہیں آواز سے بولو کتنی چیزوں کو دیکھا. اور میں بول رہا ہوں میرے ساتھ میں بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. بولو نمبر 1 اللہ کا عرش. نمبر 2 7 آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. اور نمبر 5 حور. اور نمبر 6 تمام
فرشتوں کو دیکھا. اب نتیجے پر ہم کو آنا ہے. جو شروع سے ہم بات لے کر چلے, اب سب پورا کانٹا توجہ دے گا. حضرت آدم نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ اب حضرت آدم کو ہی پوچھو کہ 6 چیزوں میں کیا نظر آیا. بھائی عرش کو دیکھا, 7 آسمانوں کو دیکھا, جنت کو دیکھا, جنت کے درختوں کو دیکھا, حور کو دیکھا. حضرت آدم نے تمام فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم کو ہی پوچھو. میں آپ کو عربی کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو پوچھا گیا کہ آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آنکھ کھلی اور آپ نے 6 چیزوں کو دیکھا, آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ اب پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. کون کون ساتھ دینے والا ہاتھ اوپر کرے, بولو ساتھ دو گے انشاءاللہ. آپ کو صرف بولنا ہے محمد. بولو کیا بولنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ محمد. حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت عرش ربی. نمبر 1 رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد علی ساقیہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں, میں نے سب سے پہلے آنکھوں کو کھولا, میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں نے اللہ کا عرش دیکھا. عرش کے پائے پر, بولو عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ساتھ میں بولو عرش کے پائے پر میں نے, ساتھ میں بولیں گے عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیز ہو گئی؟ پہلی چیز ہو گئی. حضرت آدم فرماتے نمبر 2 میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا. دیکھا نہیں, 7 آسمانوں کا چکر لگایا. حضرت آدم کیا فرماتے؟ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے 7 آسمانوں کو دیکھا, ہر آسمان کا چکر لگایا. حضرت آدم فرماتے جو آسمان پر جاتا ہر آسمان پر میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. تو عرش کے پائے پر محمد کا نام, 7 آسمانوں پر کن کا نام؟ اب نمبر 3 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ جنت. اب سننا, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, بہت پیار سے بول دو سبحان اللہ بولو, کیونکہ نمبر 3 بہت پیارا. حضرت آدم فرماتے ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. ارے حضرت آدم فرماتے میں کیا بتاؤں, میں جنت میں گیا, میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا, جنت کے محلوں کو دیکھا, جنت کی دیواروں کو دیکھا, جنت کے دروازوں کو دیکھا. ارے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے گلشنوں اور بہاروں کو دیکھا. ہر جگہ جنت میں جاتا وہاں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. نمبر 4 حضرت آدم نے جنت کے درختوں کو دیکھا اور درختوں کے پتوں کو دیکھا. کیا فرماتے؟ حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں گیا, درختوں کی بات مت کرنا. حضرت آدم فرماتے میں نے بہت سے درختوں کو دیکھا مگر درختوں کی بات مت کرنا, میں نے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز حضرت آدم فرماتے میں نے حور کو دیکھا. بولو کیا دیکھا؟ حور. اچھا حضرت آدم نے جب حوروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ سننا. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں تھا, اللہ نے مجھے حوریں بتائی. حضرت آدم فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے بہت سی حوروں کو دیکھا لیکن ہر حور کے گلے پر, بولو ہر حور کے گلے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. اب آخری چیز پر سبحان اللہ سب بولو گے, بلکہ ساتھ میں بولو گے نعرہ تکبیر. آواز نہیں آ رہی, بولو نعرہ تکبیر. آخری چیز پر حضرت آدم فرماتے میں نے فرشتوں کو دیکھا, صرف دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے مجھے, بولو حضرت آدم فرماتے فرشتوں کو دیکھا نہیں بلکہ فرشتوں نے سجدہ کیا. حضرت آدم فرماتے سارے فرشتوں نے سجدہ مجھے کیا لیکن میں نے دیکھا ہر فرشتے کی پیشانی پر
سجدہ مجھے کیا. حضرت آدم فرماتے سجدہ مجھے کیا مگر ہر فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دین اسلام قاری احمد علی صاحب. میرے پیارو، ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو نا. ہر جگہ پہ کون نظر آئے؟ محمد. ہاں میں ابھی جلدی جلدی پوچھتا جاؤں گا، آپ لوگ صرف کیا بولتے جاؤ گے؟ محمد 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 صلی اللہ ہو. سارا مجمع ساتھ میں کوئی بھی خاموش نہیں گا، سارا مجمع جواب دے گا. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کن کا نام دیکھا؟ صرف زور سے بولتے جاؤ. حضرت آدم نے عرش کے پائے پر کس کا نام دیکھا؟ محمد. ساتوں آسمانوں پر کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے بالا خانوں میں کن کا نام دیکھا؟ محمد. جنت کے محلوں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے دروازوں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کی دیواروں پر کن کا نام دیکھا؟ جنت کے بہاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلزاروں میں کن کا نام دیکھا؟ جنت کے گلستہ اور بوستہ میں کن کا نام دیکھا؟ ارے جنت کی ہواؤں میں کن کا نام دیکھا؟ ارے فرشتوں کی پیشانی پر کس کا نام دیکھا؟ حور کے گلے پر کس کا نام دیکھا؟ جنت کے درختوں پر کس کا نام دیکھا؟ ارے جنت کے درختوں کے پتوں پر کس کا نام دیکھا؟ بلکہ میں آج کے زمانے میں کہتا ہوں کلمے میں کس کا نام دیکھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ. ساتھ میں بولو نا، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ محمد. ساتھ میں بولو، ہمارے کلمے میں کس کا نام؟ بولو محمد. ہماری اذان میں کس کا نام؟ ارے اذان میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ کوئی اگر اذان دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بولو اذان پوری ہوگی؟ کیا کہنا پڑے گا؟ اشہدو ان محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے نا، کونٹائی والے ساتھ میں بولے نا. کلمے میں کس کا نام؟ محمد. اذان میں کس کا نام؟ محمد. اقامت میں کس کا نام؟ محمد. قرآن میں کن کا نام؟ محمد. زبور میں کن کا نام؟ محمد. تورات میں کن کا نام؟ محمد. انجیل میں کن کا نام؟ محمد. بلکہ میرے پیارے بولو نا، نماز میں کن کا نام؟ نماز میں محمد کا نام آتا کہ نہیں آتا؟ ہم لوگ جب التحیات پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر میں کیا پڑھتے؟ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور حدیث پاک میں آتا ہے یہاں پہ آ کے نماز کمپلیٹ ہوتی ہے، ایک صحیح فرض ادا ہوتا ہے. ارے میرے پیارو، اللہ بھی بتانا چاہتا ہے نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، اللہ اکبر. نماز شروع کریں گے اللہ کے نام سے، ختم کریں گے محمد کے نام پر. وہ نماز اللہ قبول کرتا. شروع کر لے میرے نام پر، ختم کر لے محمد کے نام پر صلی اللہ ہو. میرے پیارو، یہ سب جگہ جو میں نے آپ کو بتایا کون نظر آئے؟ صحیح میں بولو نا، محمد نظر آئے نا. یہ سب جگہ پر ہم کو محمد نظر آئے. لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ عرش کے پائے پر محمد، اور آسمانوں پر محمد، اور قرآن میں محمد کا نام، حدیث میں محمد کا نام، جنت میں محمد کا نام، کلمے میں محمد کا نام، اذان میں محمد کا نام، اقامت میں محمد کا نام، اور ہمارے کونٹائی والوں کے چہروں پر کس کا نام؟ ہمارے کونٹائی والوں کے چہرے پر کن کا نام؟ ہاں، یعنی میں کب سے دیکھ رہا ہوں اشرف المولانا، کب سے دیکھ رہا ہوں سب لوگ کہے جا رہے ہیں محمد محمد محمد. ارے میرے پیارو، ہمارے نبی کی تو شان ہی شان ہے، عرش کے پائے پر محمد کا نام. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی تو شان ہے، اگر میں نے اور آپ نے نبی کی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام؟ اور کہنا بہت آسان ہے، ایک آواز لگے گی، بہت زوردار آواز لگتی ہے. بولو نا، ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن. بولو بولو، مصطفیٰ کا دامن نہیں جھڑوں گا. بلکہ میرے پیاروں میں، ہمارے گجرات میں رہتا ہوں نا، بہت پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے، غوث پاک کا دامن تو کہا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت حسین کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، حضرت علی کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن پکڑ تو صحیح.
हाँ? पकड़ा नहीं। और इतने बड़े बड़ों का नाम झूठा बोलने का। अरे क्वांटाई में किसी को लाख मर्तबा झूठा बोल दे, क्वांटाई में किसी को लाख मर्तबा धोखा दे दे, लेकिन धोखा देने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी मिले, धोखा देने के लिए हमको गौस पाक, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मिले, अरे धोखा देने के लिए हमको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया मिले, अरे धोखा देने के लिए नबी के नवासे शहीद करबला हजरत हुसैन हमको मिले। शर्म नहीं आई हमको? इतना आराम से गौस पाक का दामन तो नहीं। आपको मालूम है एक मर्तबा हमारे यहाँ मेरे घर के नीचे एक आवाज लग रही थी, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैदान करबला में शहीद होने वाले हुसैन का दामन। मैं सच बताता हूँ अल्लाह की कसम, मेरा उस वक्त घर चौथे माले पर मेरा घर था, अबू सुहेल चौथे माले पर मेरा घर था। मैंने भी खिड़की से चिल्लाना शुरू किया, हाँ गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो मेरी बीवी दौड़ती दौड़ती कहा क्या हो गया? खैर बीवी के सामने तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला जा तू आराम कर, लेकिन मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह की कसम ये नारा इतना प्यारा है, क्योंकि किसी का भी दामन थाम लो, कसम अल्लाह की, हर दामन के नीचे जन्नत का रास्ता नजर आएगा। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा होगा अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत। और मेरे दोस्तों खूब मांगो, अल्लाह से खूब मांगो। आज जुमा की रात है ना? अरे आज कौन सी रात है? जुमा की रात है। बताओ आज रात को मांगेंगे इंशाअल्लाह? भाई रात को मांगेंगे इंशाअल्लाह, जुमा की रात है। अच्छा ठीक है, तहज्जुद पढ़ो, नहीं पढ़ सकता भाई नहीं पढ़ सकता, ऐसे ही आंख खुल गई, उसी वक्त बिस्तर पे लेटे लेटे मांग। वो खुदा तो ऐसा है, कहता है खड़े खड़े मांग तो भी माफ करूंगा, बैठे बैठे मांग तो भी माफ करूंगा, लेटे लेटे मांग तो भी माफ करूंगा, रो के मांग तो भी माफ करूंगा, रोने की सूरत बना तो भी माफ करूंगा। अल्लाह कहता मेरी तरफ हंस ले, उस वक्त भी तुझे माफ कर दूंगा। ओ अल्लाह को बड़ा प्यारा, कहता तू हंसता हुआ मेरी तरफ एक मर्तबा देख तो सही, फिर देख मैं भी कैसे हंसता हूँ तेरी तरफ देखकर और कैसे तेरे गुनाहों को माफ करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों मांगने की आदत डालो। किससे मांगने की आदत डालो? अल्लाह से। मेरे दोस्तों 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, हम अल्लाह से मांगते हैं। कितना बड़ा कसूर है, कितना बड़ा कसूर है मेरे दोस्तों। पूरी दुनिया के सामने फरियाद करते हैं, लेकिन मुसल्ला बिछाकर उसके सामने फरियाद नहीं करता। हाँ, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, आपका दिल कांप जाएगा। कैसा अजीबोगरीब वाकया, कैसा अजीबोगरीब वाकया। लिखा है कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना। भाई जमाना किनका है हजरत? मैं जल्दी जल्दी बता दूं, सुनो। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं अपने दरबार में। हजरत उमर का दरबार तो बड़ा ऊंचा दरबार था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरबार में बैठे और दूसरे लोग भी काफी मजमा जमा है। दूर से देखा कि एक आदमी आ रहा है रोते रोते। दूर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा एक आदमी रोता रोता आ रहा और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा, जैसे दूध पीता बच्चा होता है ना, दूध पीता बच्चा, लेकिन बहुत काला कलोटा बच्चा। भाई बच्चा कैसा? बिल्कुल काला कलोटा बच्चा। वो आदमी रोता रोता आ रहा। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जानते थे, उनके दोस्त थे, और दोस्त दोस्त में तो मजाक हो जाती है। अरे भाई दोस्त दोस्त में तो मजाक, उसमें कोई गुनाह। तो हजरत उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो जब वो देहाती आए और रोते रोते आए और हाथ में क्या था? बच्चा, काला कलौटा बच्चा था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा भाई हाँ, लेकिन ये तेरा बच्चा काला काला कौवे की तरह क्यों नजर आता? कहा तेरा ये बच्चा छोटा छोटा काला काला कौवे की तरह क्यों नजर आता? तो वो आदमी तो पहले ही से रो रहा था और रोने लगा, कहने लगा अरे उमर अमीरुल मुमिनीन। हजरत उमर तो अमीरुल मुमिनीन थे। कहा उमर अमीरुल मुमिनीन, इनका वाकया सुनोगे ना तुम भी हैरान हो जाओगे। वो देहाती ने कहा कि ये बच्चा काला काला जो नजर आता ना तुमको कौवे की तरह, इसका वाकया सुनोगे ना तो तुम्हारी अकल भी हैरान हो जाएगी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हाथी भी हाँ। कहा कि बताओ क्या क्या वाकया। अब सारे लोग बैठे, वो आदमी रो रहा। रोते रोते उसने कहा आज से उसने अजीबोगरीब बात कही। कहा कि मैं मदीने में फला जगह का रहने वाला। हजरत उमर ने कहा मैं जानता हूँ, बहुत पहले तेरी मुलाकात हुई है, तुम मदीने के फला जगह का रहे। कहा मैं फला जगह का रहने वाला। कहा कि मुझे सफर पर जाना था, इसलिए कि हमारे घर में खाने का बड़ा मसला था, बड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि मैं सफर पर जाऊं और कुछ दूर जाके कमा धमा के आ जाऊं, तो मुझे सफर पर जाना था। मैंने इरादा किया सफर का, तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, वो देहाती कहते हैं कि जब मुझे सफर पर जाना था तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कहाँ जाते हो? तो मैंने कहा सफर पर जाता हूँ और फला जगह जाता हूँ और खूब कमाऊंगा धमाऊंगा और आऊंगा, ताकि फिर आगे वाली जो जिंदगी है मेरी भी अच्छी गुजरे, तेरी भी। तो बीवी ने कहा मत जाओ, इसलिए कि मेरे पेट में बच्चा है। अब मत जाओ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में बच्चा है, तुम चले जाओगे फिर ये बच्चे की विलादत होगी, कौन देखेगा, कौन संभालेगा?
تو وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اس وقت میری زبان سے نکلا کہ مجھے جانے دے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو، یہ سننا کیا کہا، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی حفاظت تو اللہ کرے گا، باقی مجھے جانے دے۔ بیوی بھی مان گئی، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ بیوی نے بھی کہا کہ بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ وہ جو آئے دیہاتی وہ کہتے ہیں میں چلا گیا، کہتے میں گیا اور کمایا دھمایا، کہا پورے 8 مہینے کے بعد واپس آئے۔ کتنے مہینے کے بعد واپس آئے؟ وہ دیہاتی حضرت عمر کو کہتے ہیں کہ میں 8 مہینے کے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ میرا گھر میں تالا لگا ہوا ہے، یعنی میرے گھر میں کوئی ہے نہیں۔ تو کہتے میں حیران ہو گیا کہ 8-9 مہینے کے بعد میں واپس گھر میں آیا تو میری بیوی نہیں، حالانکہ میری بیوی تو کیسی تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اس کو تو بچہ ہونے والا تھا، تو میری بیوی بھی نظر نہیں آتی، اور بچہ ہوا نہیں ہوا وہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا، اور تالا لگا ہوا۔ تو وہ آدمی کہتا میں دروازے کے اوپر تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا، پھر میں نے ادھر ادھر اڑوس پڑوس والوں کو پوچھنا شروع کیا تو کہا کسی نے بتایا کہ تیری بیوی کا یہاں لڑکا ہوا، لیکن تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا کہ مجھے کسی اڑوس پڑوس نے بتایا کہ تیری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا اور لڑکا پیدا ہوا تھا، وہ لڑکے کا بھی۔ ظاہری بات ہے آدمی روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا کہ 9 مہینے کے بعد آیا، نہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکا نہ بچے کا چہرہ دیکھ سکا۔ اس نے کہا ارے مجھے یہ بتاؤ کون سے قبرستان میں تم نے دفن کیا؟ تو کہا کہ وہ جو گاؤں کا قبرستان ہے وہیں ہم نے دفن کیا۔ تو وہ آدمی نے کہا چل بھائی مجھے میری بیوی کے قبر پر تو لے جا، میری بیوی کی قبر پر تو لے جا۔ اس نے بتا دیا دور سے اشارہ کر کے دیکھ وہ قبر ہے، اسی قبر میں ہم نے تیری بیوی کو بھی رکھا اور تیرا بیٹا جو مر گیا اس کو بھی رکھا اور تیری بیوی کا انتقال ہو گیا اس کو بھی، ایک ہی قبر میں ہم نے دونوں کو دفن کر دیا۔ اب یہ بیچارہ آیا، یہ بیچارہ قبر کے پاس آیا۔ میرے دوستو آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قبر کے پاس آیا اور رونا شروع کیا۔ بھائی ظاہری بات ہے بیوی کی قبر پہ آ کے روئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، جو بچہ پیدا ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب وہ بیچارہ قبر پہ آ کے رو رہا۔ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا کہ قبر پھٹی۔ بھائی قبر جیسے قبر پھٹی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو مری ہوئی ہے لیکن بچہ اوپر زندہ ہے۔ بچہ اوپر ماں کے سینے پر لگا ہوا ہے اور بچہ زندہ۔ اس نے جلدی سے وہ بچے کو کیا کیا؟ اٹھا لیا، لیکن بیوی کو دیکھا تو بیوی تو مر چکی ہے اور مرنے کی ساری نشانیاں بھی اس میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس نے جلدی سے بچے کو اٹھا لیا اور باقی قبر کو بند کر دیا، اور حیران ہو گیا کہ معلوم نہیں کتنے زمانے سے یہ لڑکا قبر میں ہوگا اور کیسا ہے؟ زندہ۔ ابھی تو وہ سوچ رہا، میرے دوستوں کتابوں میں لکھا، وہ سوچ رہا، غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے تو نے بچے کو میری حفاظت میں دیا تھا، اس لیے بچہ ہم نے تجھے واپس کر دیا۔ اگر بیوی کو بھی حفاظت میں دیا ہوتا آج بیوی بھی تجھے واپس کر دیتا۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ، غیب سے اللہ کی آواز آئی کہ میرے بندے جاتے جاتے بچے کو کہا تھا نا کہ اللہ حفاظت کرے گا، تو نے میری حفاظت میں دیا، امانت کی طرح سنبھالا، آج تجھے واپس کرتا ہوں۔ کاش کے بیوی کو بھی میری حفاظت میں دے کے جاتا تو آج اس کو بھی واپس کر دیتا۔ میرے دوستو یہ واقعہ کیا بتاتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، ہم نے بھی سنا، لیکن وہ عمر تھے، وہ عمر سے یہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، آنسو کے قطرے ٹپکتے عمر فاروق نے کہا صحیح بات ہے، جو میرے خدا کا بن جاتا خدا اس کا بن جاتا ہے۔ میرے دوستو ایک بار اس کے بن کے تو دیکھو، وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ بھائی ناممکن کو آج آدمی کہتا مولانا روزی نہیں، گھر نہیں، روزی نہیں، گھر نہیں۔ میرے دوستو اس کے سامنے رو نا، اس کے سامنے بول کہ میرے پاس روزی نہیں، میرے پاس کپڑا نہیں، اس کے سامنے اپنا پرابلم رکھ۔ وہ ناممکن کو، وہ مردے بچے کو زندہ کر کے دے سکتا ہے، کیا وہ ہماری دکان کو نہیں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا، وہ ہمیں کپڑا نہیں دے سکتا، وہ ہمیں روپیہ پیسہ نہیں دے سکتا، لیکن میرے دوستو مانگنے کی عادت ڈالو نا، مانگنے کی عادت ڈالو۔ اس کے دربار میں دیر ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح تعلق اپنا نصیب فرما دے گے۔ تو میں نے یہ کہا تھا یہ اللہ کی قدرت ہے، تو میرے دوستو ارادہ کرو بھائی اس سے مانگو گے انشاءاللہ، ارے مانگو گے نا اس سے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بہت سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی دوڑتے آ رہے، دوڑتے اور ہانپتے کانپتے وہ صحابی آ رہے۔ جب وہ قریب آئے نا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، یعنی اس طریقے سے دوڑتے ہانپتے کانپتے وہ صحابی آئے، ارے بھائی معاملہ کیا، پرابلم کیا ہوا؟ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ پاگل ہو گیا،
اور اونٹ ایک ایسا جانور ہے جب وفاداری پر آئے تو کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر وفاداری کرنے والا کوئی نہیں، لیکن جب یہ باولا ہو جائے، پاگل ہو جائے اور یہ کاٹنے دوڑے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سارے صحابہ وہاں جمع تھے، کہنے لگے بھائی تمہارا اونٹ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے کہاں؟ میں نے اس دروازے بند کر دیے ہیں، یعنی جہاں میرا اونٹ ہے وہاں چاروں طرف سے میں نے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اگر دروازہ کھولوں گا تو اتنا باولا، اتنا پاگل ہوا، نہ جانے کتنا نقصان کرے گا۔ تو سب نے کہا لیکن تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں آئے؟ بھائی اونٹ پاگل ہو گیا، باولا ہو گیا، جو ہم کو علاج کرنا کریں گے کیا؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے اسی کے اوپر سارا گھر چلتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ صبح سے پاگل پنے پر اترا ہے، یہ شام کا وقت ہونے آیا، اللہ کے رسول میں کیا کروں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا چلو میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں آپ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ نہ جائیں، ہم 8-10 جاتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیسا کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں آنا ہو تو میرے ساتھ میں آؤ، ورنہ میں آگے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، اب جس ایریا میں اونٹ کو رکھا گیا تھا اور اس کو بند کر دیا تھا، ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں اللہ کے رسول ایسے دروازہ نہیں کھولا جاتا، وہ سیدھے دوڑے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، چنانچہ دروازہ کھولا گیا، اونٹ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آرام سے اطمینان سے جا رہے اور اونٹ بھی جیسے دھیرے 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 چلتے آ رہا، اور آ کر سیدھے ہمارے نبی کو سجدہ کر لیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو اونٹ نے آ کر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اونٹ نے آ کر سجدہ کیا۔ جب سجدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں جیسے اونٹ کی آنکھیں بھی بھری ہوئی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے، اونٹ نے سجدہ کیا۔ اور وہ جتنے صحابہ کرام تھے سب کے لیے بڑا عجب معاملہ تھا کہ اونٹ باولا ہو جائے، اونٹ پاگل ہو جائے، وہ سامنے کاٹنے کے لیے دوڑتا یہ آتا ہے اور اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہے اور وہ سجدہ کر رہا۔ تو وہ صحابہ کرام سب ہمارے نبی کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے، اگر ہم بھی آپ کو سجدہ کریں تو کوئی حرج ہے؟ ہم بھی آپ کو سجدہ، کیونکہ اونٹ تو آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ایک جانور ہے وہ آپ کو سجدہ کر رہا، ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کا رنگ بدل گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور کہا سنو قاعدہ سنو، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ بولو سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ ہمارے نبی کے الفاظ کتنے پیارے الفاظ ہیں، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسجد احد لاحد۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ رول اور یہ ریگولیشن اور یہ قاعدہ بنا دیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو کیا، کوئی بندہ کسی ولی کو کیا، کوئی بندہ کسی نبی کو کیا، سجدہ نہیں بولو نا، سجدہ حرام، بولو سجدہ حرام، گنہگار۔ سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟